میں جو بات کرنے لگا بڑی توجہ سے سننے والی ہے. ہم، میرا مطلب ہے جاگ رہے ہیں نا، ہمارے اعصاب برقرار ہیں، اعصاب ہمارے برقرار ہیں. اور جب نیند آ جاتی ہے تو پھر بیٹھا بیٹھا بندہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. خان صاحب بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے. یقین جانو میرا تو بڑا ایمان تازہ ہوا، بڑا ایمان تازہ ہوا. دیکھو ہم جاگ رہے ہیں نا، بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب نیند آنی شروع ہو جائے تو بیٹھے بیٹھے بندے گرتے ہیں کہ نہیں گرتے؟ کیوں جی چودھری صاحب، گرتے ہیں کہ نہیں گرتے؟ یار میں آپ کو ایک مزے کی بات بتلانے لگا ہوں. ہم بیٹھے بیٹھے نیند آ جائے گر جاتے ہیں، اور پرندے بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں. ان کو کون نہیں گرنے دے رہا؟ وہ اللہ کی ذات ہے جو نہیں گرنے دے. آپ نے دیکھا ہوگا شاخوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اب یہ سو رہے ہیں، ان کے اعضاء جواب دے گئے، لیکن ان کو کون ذات ہے جو زمین پر نہیں گرنے دے رہی؟ وہ اللہ کی ذات ہے جو نہیں گرنے. یار بندہ ہو کر نیند آ جائے، بیٹھا بیٹھا گر جاتا ہے، سائیکل چلا رہا ہے گر جاتا ہے، گاڑی میں سفر کر رہا ہے، سفر کے دوران نیند آ جاتی ہے تو بیٹھا بیٹھا جناب ایسے ادھر گر، کبھی ادھر گر، کبھی ادھر گر. اور پرندے بیٹھے بیٹھے شاخ پر سو رہے ہیں، اور ان کو گرنے نہیں دیا جا رہا. کون نہیں گرنے دے رہا؟ وہ اللہ کی ذات ہے جو نہیں گرنے. اور پھر کبھی یار غور تو کرو، غور کرو، آسمان سے جو پانی برستا ہے، کیا برستا ہے؟ پانی برستا ہے. یہ پانی ایک رنگ کا ہی ہوتا ہے. پانی کا رنگ بھی ایک ہے اور زمین بھی ایک جیسی ہے، مٹی کی زمین ہے. یار یہی پانی زمین میں آتا ہے، کہیں آم لگا رہا ہے، کہیں تربوز لگا رہا ہے، کہیں کھیرے لگا رہا ہے، کہیں سبزیاں اگا رہا ہے، کہیں اناج اگا رہا ہے، کہیں کھجوریں لگا رہا ہے، کہیں انگور لگا رہا ہے. پانی ایک ہی ہے، رنگ بھی ایک ہی ہے، ذائقہ بھی ایک ہے. اور جو اس سے چیزیں بن رہی ہیں وہ مختلف ذائقوں کی ہیں اور مختلف طرح کے جناب چیزیں ہیں، اور ہر ایک کی تاثرات، تاثیریں جدا جدا ہیں، ذائقے جدا جدا ہیں. یہ کون ہے اس کو بنانے والا؟ وہ اللہ کی ذات ہے. ہاں. اور پھر یہ جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ غذا بناتا ہے، غذا بناتا ہے، اناج بنا رہا ہے. ہم اس کو کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر قربان جاؤ، ہمارے منہ کے اندر ہی چکی بنائی ہوئی ہے، دانتوں کے اندر یہ کھانا چبایا جا رہا ہے. اچھا چودھری صاحب ایک بڑی توجہ والی بات ہے، بڑے غور سے سننے والی بات ہے. یہ ہمارے جو دانت ہیں، اس کے نیچے گوشت آ جائے تو وہ بھی چبایا جاتا ہے، ہڈی آ جائے تو وہ بھی چبائی جاتی ہے، لقمہ آ جائے وہ بھی چبایا جا رہا ہے. یار ان دانتوں کے درمیان زبان کو رب تعالیٰ جو بالکل نرم ہے اس کو سلامت رکھ رہا ہے. کون رکھ رہا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. یہ زبان، اس میں کوئی ہڈی تو نہیں نہ ہے نا، سخت بھی نہیں ہے، لیکن یہ زبان دانتوں کے نیچے آ کے چبائی نہیں جا رہی. اس کی مدد سے گوشت بھی چبائے جا رہے ہیں، دانے بھی چبائے جا رہے ہیں، اور جناب ہڈیاں بھی چبائیاں جا رہی ہیں. اور یہ
زبان سلامت ہے، یہ کون اس کو سلامت رکھ رہا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے جو سب۔ ایک آپ کو بڑی ایمان افروز، بہت ایمان افروز بات سناؤں گا، بہت ایمان افروز۔ یہ اینک ہے، کیا ہے؟ میں اس کو لگا کر سفر کرتا ہوں، اس کے اوپر گرد و غبار پڑتا ہے، پھر مجھے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ صاف نہ ہو تو پھر اس کو پانی لگانا پڑتا ہے۔ اچھا، اگر اس کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو میں گاڑی کی بات کر لیتا ہوں۔ کار ہے نا، کار چلا رہے ہوتے ہیں، شیشے کے اوپر مٹی لگ جاتی ہے، اب نیچے سے وائپر بھی چلتا ہے اور ساتھ پانی بھی نکلتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی؟ پانی نکلتا ہے اور پھر وہ ویپر چلتا ہے تو وہ شیشہ صاف ہو جاتا ہے۔ یار اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہماری آنکھ بنائی ہے، کیسی آنکھ ہے؟ یعنی دیکھو رب تعالیٰ نے کیسا ویپر اس کا بنایا ہے، اور کیسے، اور اس میں پانی کی فوار رکھی ہے کہ آنکھ کے اندر کوئی چیز پڑتی ہے، یہ ویپر چل رہا ہے، یہ پتلی نیچے اوپر جو ہو رہی ہے یہ آنکھ کے شیشے کو صاف کر رہی ہے، اور جب زیادہ کوئی پڑ جاتا ہے نیچے سے خود ہی پانی کی فوار نکلتی ہے، پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ کی ذات نے بنایا ہے۔ یقین جانو ہمیں ان کی قدر ہی نہیں ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی، یہ جو قرآن مجید میں آیا نا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم میری نعمتوں کو گننا شروع کرو، شمار نہیں کر سکتے، ہے نا یہ آیا؟ اچھا، تو میں اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہوں کہ ہم شمار کیوں نہیں کر سکتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے سامنے دو وجوہات آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تعداد ان کی اتنی زیادہ ہے گنتی میں آ نہیں سکتی، اور دوسرا جو میرے دل کو جواب بڑا پیارا لگا وہ یہ ہے کہ بھائی نعمتیں تو وہ گنے جس کو پتا ہو کون کون سی نعمت ہے۔ بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں ہم ان کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہے، اور اس کی قدر تب ہوتی ہے جب بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ وہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ایک نا مسجد کے قاری صاحب ہے، حافظ صاحب، ان بیچاروں کی یہ جو پتلی جو ہے نا یہ اٹھتی نہیں ہے، پوری نیچے رہتی ہے، تو وہ بیچارے بڑی مشکل سے ایسے تھوڑا سا اوپر کر کے نا تو وہ دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی آپ کی پتلی اٹھتی نہیں ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو اوپر ہی سٹچ کر دیں، لیکن یہ ہے کہ آپ سو بھی رہے ہوں گے نا آپ کی آنکھ کھلی رہے گی۔ یار ہم نے کبھی اس کو اللہ کی نعمت سمجھا ہے؟ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر غذا جب ہم لقمہ چبا کے کھاتے ہیں، حلق میں دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک ہوا کی ہے اور ایک خوراک کی ہے، اور دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ یار یہ لقمہ ہوا والی نالی میں نہیں جاتا، کون نہیں جانے دے رہا؟ وہ اللہ کی ذات ہے جو نہیں۔ اور اگر یہ لقمہ ہوا والی نالی میں چل جائے بندہ ہی مر جائے یار، بالکل ساتھ ساتھ ہے، لیکن نہیں جانے دے رہا۔ کون نہیں جانے دے رہا؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر کس طرح لقمہ نیچے جاتا ہے، معدے میں جا کر ہضم ہوتا ہے۔ یار اسی لقمے سے خون بن رہا ہے، اسی سے سفرہ بن رہا ہے، اسی سے بول و براز بن رہا ہے، اسی لقمے سے ہڈیاں بن رہی ہیں، اسی لقمے سے گوشت بن رہا ہے، اور اسی لقمے سے
جناب یہ گدا بن رہا ہے، یہ سب کچھ کون بنا رہا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے۔ میرے دادا جان ایک بات کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ فرمانے لگے یہ جو اندر ہمارے ہے نا، یہ ایک مشینری ہے۔ کیا ہے بابا جی؟ کیا ہے یہ مشینری؟ ایسی مشینری ہے بغیر بجلی کے ہر وقت چلتی رہتی، بغیر چلانے والے کے ہی چل رہی ہے۔ ہم سو رہے ہیں تب بھی چل رہی ہے، جاگ رہے ہیں تب بھی چل رہی ہے، سفر کر رہی ہے تب بھی چل رہی ہے۔ نہ اس کو سوئچ کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، یہ خود ہی چل رہی ہے۔ کون چلا رہا ہے؟ اللہ کی ذات چلا رہی ہے۔ کیوں جی حضرت صاحب، کبھی اس کی بیٹری چارج کی ہے؟ کبھی اس میں پٹرول ڈالا ہے؟ یہ خود ہی چل رہی۔ وہ فرمانے لگے یہ اندر ہمارے کیا ہے؟ مشینری۔ کیا ہے؟ اچھا یہ مشینری خراب ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ادھر خان صاحب تھے، انہوں نے دماغ کی ایک نالی کا چھوٹا سا آپریشن کروایا تھا، پتہ نہیں بتلا رہے تھے کہ وہ 20-22 لاکھ روپیہ لگا۔ یہ چھوٹا کلاٹ آ گیا تھا، اس کی انہوں نے ریپیئرنگ کروائی۔ کہنے لگے جو مشینری ریپیئر کرنے والا ہے اس کو لاکھوں روپیہ دیتے ہو، ارے جس نے مشینری بنائی اس کو کیا دے رہے ہو؟ اس کے لیے اتنا وقت نہیں ہے کہ 5 وقت نماز اس کے آگے سامنے جھک جائے، اس کی نعمتوں کا شکر ہی ادا کرے، پھر نہ شکری کر رہا ہے۔ یقین جانو اس قدر دکھ ہوتا ہے، اس قدر دکھ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کا کام ہے مشینری ریپیئر کرنا، ایسا ہی ہے نا؟ ریپیئر کرنے والے سے ٹائم لے رہا ہے، وہ 2 مہینے 4 مہینے بعد کا ٹائم دے رہا ہے، اور پھر جا کر لائنوں میں لگتا ہے، اور کتنی دیر وہاں انتظار کرتا ہے، اور پھر بھی وہ کیا کر سکتا ہے؟ ارے رب چاہے گا تو شفا ہوگی، ورنہ جتنا مرضی کمال قسم کا ڈاکٹر لے لو، شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اونچی بولو یار۔ جس نے ریپیئر کرنا ہے اس سے ٹائم لے رہے ہو، لائنوں میں لگ رہے ہو، اور جس نے شفا دینی ہے اس کے آگے جھکتے بھی نہیں آ کر یار 5 وقت۔ کس قدر دکھ والی بات ہے یار۔ چلو آپ کو ایک اور بڑی ایمان افروز بات سنا، بہت ایمان افروز بات سناؤں۔ خالق ایک ہے، باقی سب اس کی، اونچی بولو کیا ہے؟ کبھی اس مخلوق کی طرف غور کرو یار، انسان بھی اسی کے مخلوق ہے، یہ حیوانات بھی کیا ہے؟ اسی کی مخلوق، اسی کے بنائی ہے نا۔ یہ چرند، یہ پرند سب رب نے بنائے ہوئے، لیکن یار کبھی غور کرو، یہ جتنے چوپائے ہیں، بہائم ہیں، 2 ٹانگوں سے چلنے والے، زمین پر چلنے والے، ان کو پیاس لگتی ہے، پانی کے آگے سر جھکا رہے ہیں۔ مرغی ہے نا، پیاس لگتی ہے کیا کرتی ہے؟ سر اپنا کس کے آگے جھکاتی ہے؟ پانی کے آگے جھکا دیتی ہے۔
کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، کھانے کے آگے سر جھکا دیتی ہے۔ گھوڑا، گدھا، پیاس لگتی ہے پانی کے آگے سر۔ اونٹ کتنا بڑا جانور، پیاس لگتی ہے پانی کے آگے سر جھکا رہا ہے، کھانے کی ضرورت کر کھانے کے آگے سر جھکا رہا ہے۔ اور ایک انسان ہے، پیاس لگتی ہے سر یہی ہے، پانی اندر جا رہا، سر یہی ہے، کھانا اندر جا رہا ہے۔ اس کا سر نہ پانی کے آگے جھک رہا ہے نہ کھانے کے آگے جھک رہا ہے۔ کیوں نہیں جھک رہا؟ فرمایا بندے تجھے میں نے بنایا ہی ایسا ہے، تیرا سر جھکے تو میرے آگے ہی جھکے، تیرا نہ کھانے کے آگے جھکے نہ پانی کے آگے جھکے، تیرا سر جھکے تو میرے آگے ہی جھکے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اور میں یہ بات چلتے چلتے عرض کر دوں، جس شے کو جس مقصد کے لیے بنایا جائے، اگر وہ اپنا مقصد پورا نہ کرے تو ہم اس کو بھٹی میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ پنکھا ہے نا ہمارے سر پر چلتا ہے، ہوا دیتا ہے، یہ خراب ہو جائے ہوا نہ دے، بھٹی میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ ٹیبل ہے، اس کا مقصد ہے اس کے اوپر قرآن پاک رکھا ہے، درس دیا جا رہا ہے، اب یہ بھی اپنے مقصد سے ہٹ جائے ہم اس کو بھی آگ میں ڈال دیں گے، بھٹی میں ڈال دیں گے۔ تو انسان جس شے کو جس مقصد کے لیے بناتا ہے، اگر وہ مقصد سے ہٹ جائے، مقصد پورا نہ کرے، اس کو بھٹی میں ڈال دیتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا بندے تجھے بھی میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اگر تو اس مقصد میں پورا نہ اترا، میں نے تیرے لیے بھی ایک بھٹی بنائی ہے اور اس کا نام دوزخ رکھا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ جو مقصد تخلیق ہے اس کو پورا کرو، دوزخ سے بچ جاؤ گے، اور اگر مقصد کو پورا نہ کیا پھر دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہے۔ اور دوزخ کو مذاق مت سمجھا کرو، دوزخ کو مذاق مت سمجھا کرو۔ میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں، اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت صاحب ایک بندے کا چھوٹا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، تکلیف سے چلا رہا ہے، کرا رہا ہے، ماں کہتی ہے اے مالک و مولا اس بچے کی تکلیف مجھے دے دے، اس کو صحیح کر دے۔ باپ کہتا ہے یا اللہ یہ صحیح ہو جائے، اس کی تکلیف مجھے لگ جائے۔ یہ دنیا کی تکلیف ہے، ہائے 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 ہائے۔ اور دوزخ کی تکلیف کیسی تکلیف ہے؟ ایک بندے کو جب جہنم میں ڈالنے لگیں گے، وہ عرض کرے گا یا اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، میری ماں کو ڈال دے، میری بیوی کو ڈال دے، میرے باپ کو جہنم میں ڈال دے، یا اللہ ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے، مجھے اس آگ سے بچا دے۔ ایسی خوفناک وہ آگ ہوگی۔ خدا را اس آگ سے بچنے کا اہتمام کرو۔ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنائے گئے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ فرمایا بندے یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ طرح طرح کے میوے، طرح طرح کے پھل، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنائے ہیں اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ خدا را اپنے مقصد تخلیق کو سمجھو، اپنے مقصد تخلیق کو سمجھو، جو مقصد کے لیے رب نے بنایا ہے اس مقصد کو پورا کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر اس آگ سے ڈرو۔ اس آگ سے ڈرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے دوزخ کے اندر سب سے جو ہلکا عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کسی کو صرف دوزخ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور جب جوتیاں پہنائی جائیں گی وہ اس قدر گرم ہوں گی کہ اس کی گرمی کی وجہ سے انسان کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جیسے ہڈیا میں پانی ابل رہا ہوتا ہے۔ اگر ہلکا عذاب برداشت نہیں کر سکتے تو سخت عذاب کیسے برداشت کرو گے؟ یہ مت سمجھو کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے دوزخ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا دوزخ ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اور نماز کن پر فرض ہے جی؟ مسلمان پر یا کافر پر؟ مسلمان پر۔ فرمایا دوزخ ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، نمازوں میں سستیاں برتنے والے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کی رات ایک منظر دیکھا ہے۔ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور فرشتہ ایک بہت بڑا پتھر لا کر اس کے سر پر دے مارتا ہے، اس کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے، پتھر دور جا گرتا ہے، وہ پتھر اٹھا کر پھر لاتا ہے، سر پھر سلامت ہو، پھر کچلتا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے جس کو یہ اتنا شدید عذاب دیا جا رہا ہے؟ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا وہ امتی ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ خدا را ڈرو اس آگ سے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اگر مسلمان کے لیے دوزخ ہے ہی نہیں تو پھر مسلمان کو بچنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے واضح طور پر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارا مقصد تخلیق ہے ہمیں اس میں پورا اترنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔